السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ سلطان پور واقعی سلطان پور ہے، کیونکہ اسے ایک سلطان سے نہیں دو سلطان سے نسبت ہے، دو سلطان سے نسبت، ایک طرف سلطان العارفین سے نسبت ہے تو دوسری طرف سلطان اشرف جہانگیر سے نسبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اور اس نسبت کا صدقہ یہ ہے کہ آج اس سرزمین کے بھاگلپور کا شہزادہ بھی ہے کہ چوچا کا شہزادہ بھی، اور جب ایسا ہوگا تو یقیناً ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا وہاں بھی۔ ابھی آپ کو میرے بعد خطاب سماعت کرنا ہے، یہ تو بس یوں ہی چند باتیں جو ہر سال میں آپ سے کیا کرتا ہوں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ یقیناً دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ کو بھی اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ اب تک آپ ثنا خوان مصطفیٰ سے نعت پاک پیغمبر سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً نعت پاک وہ حسین صنف ہے شاعری کی کہ اگر آدمی اسے سنے تو نبی کی یاد میں گم ہو جائے، جو نبی کی یاد میں گم ہو وہ خدا تک پہنچے، خدا تک رسائی ہو جائے، اسے دین و دنیا میں بھلائی ہو جائے۔ اور حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل میں عشق رسول پیدا کرنا چاہتے ہو تو اچھی آواز والے سے نعت رسول سنو، اچھی آواز والوں سے نعت رسول سنو۔ انتظامیہ کمیٹی نے اچھی آواز کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آواز میں کتنی دیر تک آپ آواز ملا کے اپنے آپ کو اس ہم آواز کا ہم آواز بناتے ہیں۔ ارے پیارے، وہ آواز ایسی ہے جو یہاں اس آواز میں ہاں ملائے گا، لواء الحمد کہنی کے جب اولین و آخرین نبی کی تعریف کریں گے، سرخانی مصطفیٰ ہوگی، وہاں بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نوجوانان سلطان پور، جی مولانا فاروق صاحب قبلہ، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ یقیناً آپ نے نعت پاک مصطفیٰ سماعت فرمائی، میں بھی نعت کے چند اشعار، لیکن گھبرانا نہیں، تحتے لفظ میں کہ صدائے حمد باری ہو بدایت ہو تو ایسی سبحان اللہ۔ علماء کرام بدایت و نہایت تو آپ ہی لوگ
सदाए हमदे मारी हो, बिदायत हो तो ऐसी हो, सनाए जुल्फे सरवर हो, निहायत सनाए जुल्फे। और अब इस पे तवज्जो कि लिखूं नाते शहे बतहा, किताबत हो तो ऐसी हो, लिखूं नाते शहे बतहा, किताबत हो तो ऐसी हो। अरे खुदा की है यही सुन्नत, सआदत हो तो जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की है यही सुन्नत, सआदत हो तो ऐसी हो। और ये कहने को तो मैंने कहा है, लेकिन ये सबकी ख्वाहिश यही है कि दमे आखिर जहां से मेरी रहलत हो तो ऐसी हो। या रसूल अल्लाह, दमे आखिर जहां से मेरी रहलत हो तो ऐसी हो। रहो तुम रूबरू मेरे, सआदत हो तो ऐसी हो। रहो तुम रूबरू मेरे, ज़ियारत हो तो ऐसी हो। अरे मौत पर तो यकीन है ही है, वो तो आएगी जब वक्त आ जाएगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुझे हजारों हजार सलाम के दम निकले सल्ली अला पढ़ते हुए जलवा देख दयारे इश्क में मेरी ज़ियारत हो तो ऐसी हो। दयारे इश्क में मेरी ज़ियारत हो तो ऐसी हो। रहो तुम रूबरू मेरे, सआदत हो। रहो तुम रूबरू मेरे, सआदत हो तो ऐसी हो। और हुआ हमसर न कोई आज तक महबूब दावर का, बेशक बेशक हुआ हमसर न कोई आज तक। अरे महबूब दावर की बात तो रहने दो प्यारे। अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबादी फरमाते हैं अलैहि रहमतो व रिज़वान, क्या कि मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिर हो। अरे कोई अली दिखा दो, अली और मैं कहता हूँ अली तो दौर की बात है। अरे अली असगर का जवाब नहीं तो अली मौला का क्या जवाब हो। जिनकी शान में नबी कहे मन कुन तो मौला, अली मौला। कहना ये हुआ हमसर न कोई आज तक महबूब दावर का अरब की सरजमी पे घर विलादत हो तो ऐसी हो। और ऐसी विलादत हुई कि लोग तो विलादत मनाते हैं तो साल में एक दिन उसे बर्थडे का नाम, उसे जन्मदिन का नाम, उसे यौमे पैदाइश का नाम, लेकिन मिलादे मुस्तफा वो है। अल्लामा सफी अलैहि रहमा फरमाते हैं, सफी शहबादी रहमा फरमाते हैं कि हम जश्न विलादत की खुशियां हर रोज मनाया करते हैं। ईदें तो बहुत सी आती हैं गुजर भी जाती है। हम जश्न विलादत की खुशियां हर रोज मनाया करते हैं। और जिसकी खुशियां मनाते हैं उनका आलम ये है, अरे इस बज़्म में क्या, उस बज़्म में क्या, हर बज़्म उन्हीं की बज़्म तो है। अरे जब ज़ीनत बज़्म ही वो ठहरे, हर बज़्म में बज़्म ही वो ठहरे, हर बज़्म में आया करते हैं। आएंगे तुम्हारी बज़्म में भी, लेकिन कब, जब अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबादी के इस मिसरे को अपना वजीफा दिल बना लो कि ज़बां के साथ अगर दिल का भी ताल्लुक हो, क्या पुकारो वहीं पर हुजूर आते हैं। और ज़िया ये मेरा अकीदा है, मेरा इल्म है, मदद के वास्ते आका जरूर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान। हुआ अक्सर न कोई आज तक महबूब दावर का अरब की सरजमी पे गर विलादत हो तो ऐसी हो। और इस शेर पे खुसूसी तवज्जो कि अदा की मस्जिदे अक्सा में हजरत ने नमाज ऐसी, अदा की मस्जिदे अक्सा में। मस्जिद अक्सा जानते हैं? मस्जिद अक्सा कहाँ है बोलिए आप लोग। सुभान अल्लाह नहीं बोलिए, कोई परवाह नहीं, शायरों के लिए महफूज रखिएगा। मस्जिद अक्सा कहाँ है बोलिए भाई। आप लोग सुल्तानपुर के हैं, फिलिस्तीन में।
اسرائیل میں، اور وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ قبلہ اول۔ آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے مکے میں رہتے ہوئے بھی تو کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے تھے۔ جی کچھ باتیں ہوتی ہیں میری تقریر میں یاد رکھنے والی اور دوسروں کو یاد کرانے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جو مکے میں نماز ادا کرتے تھے ادھر رخ کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ کہاں؟ بیت المقدس کی طرف۔ اسی لیے تو کہتے اسے قبلہ اول۔ اول کا معنی پرتھم، اول کا معنی سب سے پہلے۔ نبی نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ مسجد اقصی پہنچے ہوئے ہیں معراج کی رات۔ اچھا ایک اور بات کہ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ آقا علیہ السلام مسجد اقصی جا رہے ہیں نا، مسجد اقصی پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد کیا کام کیا تھا؟ سارے انبیاء کی امامت کرائی، سارے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ میرے پیارے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور جب معراج سے واپس آ رہے تھے تب خدا نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ ارے ابھی تو گئے نہیں، مصطفیٰ نے کون سی نماز پڑھائی؟ ابھی تو گئے۔ مسجد حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، انبیاء کی امامت کرائی، سارے انبیاء مقتدی ہوئے، میرا نبی مقتدا ہوا، سب نے ان کو اپنا پیشوا، سب نے ان کو اپنا قائد، سب نے ان کو اپنا رہبر، سب نے ان کو اپنے سے بہتر مانا، سب نے مانا۔ لیکن نماز جو پڑھا رہے ہیں حضور ابھی تو نماز فرض ہوئی نہیں ہے، پھر پڑھا کیا رہے ہیں؟ میرے نبی نے پہلے نماز پڑھا کے بتا دیا، اے لوگوں نماز بعد میں فرض ہوگی، اس کی ادا کا طریقہ مجھے پہلے معلوم ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا ہوں، امامت کرنا جانتا ہوں، نماز پڑھانا جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ خدا کی مسجد اقصی میں حضرت نے نماز ایسی، کھڑے ہیں انبیاء پیچھے، امامت ہو تو ایسی ہو، امامت ہو تو ایسی۔ اور اس کا مقطع کہ جمال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر سے استفادہ کرتے ہوئے، ارے ان کے شعر کیا، ان کا تو ایک جملہ وہ ہے کہ آنے والے سارے علماء اس کا استقبال کرتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ کہ جمال حسن یوسف پہ کٹیں گر انگلیاں ساتھی، جمال حسن یوسف پہ کٹی گر انگلیاں ثاقب، زمانہ سر کٹاتا ہے وجاہت ہو تو ایسی ہو، زمانہ سر کٹاتا ہے انگلیوں کا کٹنا اور بات ہے۔ ارے حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ سنو امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر مصر کی عورتیں نبی کا چہرہ دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں دل کاٹ لیتی۔ کیا کاٹ لیتی؟ دل کاٹ لیتی۔ ایسا رخ ہے، ایسا چہرہ ہے اس نبی کون و مکان کا۔ تبھی تو سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت تجھا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ دائما ابدا ابدا سرمدا۔ یہ تو نعت پاک کے اشعار تھے، اس کے کچھ رموز و اسرار۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اہل علم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مجھے علم کے بارے میں بولنا ہے، مجھے علم کے بارے میں بولنا ہے، کیونکہ دنیا کی ساری ترقی اسی علم کی وجہ سے ہے۔
دنیا کی ساری ترقی اسی علم کی وجہ سے ہے، اور انسانیت کی اصل میراث یہی علم، وہی انسان اصل آدم کی اولاد کہلانے کا مستحق ہے، جس کے پاس وراثت علم جی۔ تو علم عظیم چیز ہے۔ لوگ کبھی پھول کی تعریف کرتے ہیں، کبھی پودے کی تعریف کرتے ہیں، کبھی شخصیت کی تعریف کرتے ہیں، کبھی سلطان کی تعریف کرتے ہیں، کبھی شاعر کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے آج جو ہے علم کی تعریف کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ علم کی تعریف کروں کہ علم ہے، علم کیا ہے؟ تو سلسلے میں نے کہا علم تم حاصل کرو، سرکار کا فرمان ہے۔ علم تم حاصل کرو، سرکار کا فرمان ہے، اور اس کو پانے والا سارے دہر میں ذیشان، اس کو پانے والا سارے دہر میں ذیشان ہے، اور آدمی کی ہے فضیلت اس جہاں میں علم سے، آدمی کی ہے فضیلت اس جہاں میں علم سے۔ بلکہ قرآن پڑھتا ہوں تو اس جہان ہی میں نہیں، ارے جنت میں بھی آدمی کی فضیلت جو فرشتوں پر ثابت ہوئی علم ہی کی وجہ سے، علم ہی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، لوگوں میں قتل و غارت گری کرے گا۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد گویا کہ فرشتوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ خلیفہ ہمیں بنایا جائے، خلیفہ ہمیں بنایا جائے۔ ہم معصوم ہیں، ہم نوری مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے، تو نے نور سے پیدا کیا ہے، ہم گناہوں سے پاک ہیں، خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ کہاں نام سکھایا؟ جنت میں پتہ یہ چلا، یہ علم سکھانے کا سلسلہ جنت سے شروع ہوا۔ اب جو علم سکھاتا ہے ارے وہ جنتی بھی ہے، جنت کا کام کرنے والا بھی ہے، سکھانے والا بھی جنتی، سیکھنے والا بھی جنتی، جس کا بال بچہ سیکھے وہ بھی جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، فضیلت علم، نعرہ تکبیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کا نام سکھایا۔ فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے سلنڈر ہو گئے، کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا، تو نے ہمیں ان کا نام کہاں سکھایا؟ کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو بتا دو ساری چیزوں کے نام، بتا دو کہ خلافت کا حقدار یہ پتلا ہے، نور سے بنائی ہوئی نوری مخلوق، فرشتے نہیں ہے، یہ انسان جسے خدا نے مٹی سے بنایا ہے، علم کی بنیاد پر خلافت کا سچا حقدار یہی ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ چلا یہ اتنا ہی نہیں، خلافت کا حقدار بھی بنایا صاحب، اور مسجود ملائک حضرت آدم کو جو سجدہ کروایا کس بنیاد پر؟ اسی علم کی بنیاد۔ ارے بھائی جب حضرت آدم نے
ساری چیزوں کے نام بتا دیے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ اللہ نے کہا تم نے غلطی کی، تم نے اپنے دل میں ایک طرح کا سوال پیدا کیا، آدم کے تعلق سے تم نے کچھ سوچا تھا، چلو سجدہ کرو۔ میں سوچ رہا تھا حافظ صاحب یہ سجدہ کیوں کروایا؟ کہا سمجھ یاد آیا سجدہ سہو جلال۔ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی واجب چھوٹ جائے۔ پروردگار عالم نے فرشتوں سے آدم کے مقابلے میں اپنی خلافت کی دعوے داری پیش کرنے پر جب ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پتہ یہ چلا علم وہ ہے جو خاک کے پتلے کو بھی اس بات کا حقدار بنا دیتا ہے کہ نوری مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے پیارے، چاہے کسی خاندان کا ہو، چاہے کیسا ہو، جب علم ہے تو وہاں امیر بھی ہے، وہاں فقیر بھی ہے، وہاں بادشاہ بھی ہے، وہاں شہنشاہ بھی ہے۔ ارے علم وہ شہر ہے جہاں سب کو جانا ہے، اس کے پاس نہ جا کے کوئی جانکار رہنا چاہے گا وہ جاہل رہے گا، جانکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آج آپ دیکھو سائنس کی دنیا ہے، موبائل کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا ہے، فضاؤں پر کمن ڈالنے کی دنیا ہے، مریخ پر زمین تلاش کرنے کی دنیا ہے، آج سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی دنیا ہے، آج چاند تک پہنچنے کی دنیا ہے، آج ایجادات کی دنیا ہے، آج طرح طرح کی دنیا ہے، لائٹ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی پوچھے اسے امریکہ نے ایجاد کیا ہے، اسے ناسا نے تلاش کیا ہے، اسے یورپ نے ایجاد کیا ہے، ہاں پیارے انہوں نے تو ایجاد کیا ہے، لیکن آگے چلو تم تو اپنی تاریخ کو بھول گئے ہو، تم تو اپنے واقعات کو بھول گئے ہو۔ اور یاد رکھو اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحہ تہ سے، وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ تمہارا ماضی بڑا تابناک تھا، تمہارا ماضی بڑا روشن تھا، تمہارے ماضی میں ابو بکر ہیں، تمہارے ماضی میں عمر ہیں، تمہارے ماضی میں عثمان غنی ہیں، تمہارے ماضی میں مولا علی ہیں، تمہارے ماضی میں سلمان فارسی ہیں، تمہارے ماضی کے اندر جی بوذر ہیں۔ یقیناً تمہارا ماضی بڑا تابناک ہے، تم بھول گئے ہو، ہم نے نبی کے فرمان کو بھلا دیا ہے۔ قرآن کھولو، 1400 سال پہلے ہمارا رب فرماتا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينِ۔ ارے ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے۔ اور آگے جاؤ، اللہ پاک فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے چاند و سورج کو تمہارے تابع کر دیا ہے، چاند و سورج کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ کس کے تابع کیا ہے؟ اے مسلمانوں تمہارے تابع کیا تھا، اے انسانوں تمہارے تابع کیا تھا، لیکن تم نے تو یہی سمجھ لیا ہے مکان بنا لینا کامیابی ہے، بینک بیلنس کر لینا کامیابی ہے، تم نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ روزانہ 500 روپیہ گھر میں آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ ہاں روپے کی ضرورت ہے، ہر دور میں رہے گی، لیکن میں اس روپے کا قائل نہیں۔ اپنے بچے کو جاہل رکھ کے کماؤ۔ ارے اگر پڑھا لکھا ہوا بچہ ٹیوشن پڑھا کر 100 کماتا ہے تو جاہل بچے کے 1000 سے بہتر ہے۔ وہ کتنوں کما لے، جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا ہوا ہے۔ ارے جب اس کے بیش ہو جائے گا تو یہ پڑھتا چلا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، جشن دستار حفظ، مدرسہ عربیہ شفیہ مختار العلوم، حضرت مفتی فاروق عالم شفیع صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ دیکھو اپنے ماضی کو کتنا تابناک ہے پیارے، لوگ کیسے کیسے حالات کا سامنا کر کے پڑے ہیں، کیا چیز نہیں ہے قرآن میں۔ آج کی جدید سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ ہر چیز میں میل ہے اور فیمیل ہے، نر ہے اور مادہ ہے، درخت میں بھی کچھ نر ہے کچھ مادہ ہے، جی جانور وغیرہ میں تو ہی ہے، لیکن درخت میں بھی ہے، ہر چیز میں نر اور مادہ ہے۔ اب جب تحقیق کیا تو سائنسداں اشش کرنے لگا، ہم نے بڑی تحقیق کی ہے، ہم نے بڑی تحقیق
تحریک کی ہے۔ ایک قرآن کا چاہنے والا کہتا ہے ارے نادان، ہمارے رب نے بہت پہلے ہمارے نبی سے فرما دیا وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، ہر چیز کا جوڑ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ارے تم آؤ گے تب تو یہاں، تم آؤ گے تب تو یہاں، عالم کے پاس نہیں آؤ گے، مفتی کے پاس نہیں آؤ گے، حافظ کے پاس نہیں آؤ گے، امام کے پاس نہیں آؤ گے، دینداروں کے پاس نہیں آؤ گے تو آئے گا کہاں سے؟ ارے پیارے دیکھو، ایک بچہ 10 سال کا اگر میکانک کے پاس رہ جاتا ہے، میکانک ہو جاتا ہے، خدا کی قسم تم بھی علماء کی مجلس میں آؤ گے، عالم نہ صحیح بہت سارا مسئلہ تمہیں معلوم ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسئلہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یاد نہیں ہے پیارے کہ جب کوئی عطر کی دکان میں جاتا ہے، عطر کی دکان میں جاتا ہے، ایک بھی عطر نہیں خریدتا ہے، حالانکہ جو سلیقہ مند ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے گئے تو خرید لے، کوئی عطر نہیں خریدا ہے، گلاب کی مہک وہ سونگ رہا ہے، سوسن کی مہک وہ سونگ رہا ہے، بیلی کی مہک وہ سونگ رہا ہے، چمپا کی مہک وہ سونگ رہا ہے، جوہی کی مہک وہ سونگ رہا ہے، شب ملکہ کی مہک وہ سنے، جنت الفردوس کی مہک دنیا ہی میں رہ کے وہ سنے، ساری مہک سونگ رہا ہے۔ کہاں عطر کی دکان چلا گیا، ایک پیسہ خرچ نہیں کیا ہے پیارے، کیوں؟ کیونکہ ایسے ماحول میں چلا گیا۔ خدا کی قسم تم بھی آ جاؤ عالم کی بارگاہ میں، تم بھی بیٹھ جاؤ اپنے امام کی بارگاہ میں، تم کچھ نہ پوچھو، ایک آتا ہے وضو کا مسئلہ پوچھتا ہے، ایک آتا ہے غسل کا مسئلہ پوچھتا ہے، ایک آتا ہے تیمم کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ ابھی اگر میں پوچھ دوں تیمم کیسے کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ ٹائٹا فش ہو جائیں گے، لیکن پیارے میں پوچھوں گا نہیں، میں نہیں پوچھوں گا، لیکن عرض ضرور کروں گا، عرض ضرور کروں گا کہ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں صاحب ایمان، ہم ہیں انسان، ہمارے ہی لیے رول ہے، ہمارے لیے اصول ہے، ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے قانون ہے۔ جانور کیسے رہے گا، کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، کوئی قانون، کوئی دستور نہیں، کوئی رول نہیں، کوئی اصول نہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے اصول ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، کیا تکنا ہے، کیا نہیں تکنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کس کا لینا ہے، کس کا نہیں لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، سارا رول انسان کے لیے۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ انسان ہی کے لیے سارا قانون کیوں ہے؟ تو دل نے کہا فاروق تو نے سمجھا نہیں، سب چیز تیرے لیے تو قانون گدھا کے لیے ہوتا کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، واہ واہ۔ ارے بول، گھوڑے سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے، گدھے سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے، اونٹ سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے، سورج سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے، چاند سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے، ستاروں سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے، زمین سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے، پیڑ پودوں سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے، درخت و نہر سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ رب نے کہا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں زمین میں ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، بندگی کے لیے۔ کل جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے۔ جی تو اسلام نے سب کچھ بتایا۔ آج جو پیچھے ہیں تو تعلیم سے پیچھے، ایسا نہیں حافظ اسماعیل صاحب قبلہ کے خالی علم دین سے پیچھے ہو، علم دنیا سے بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو ITI کرے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو BPSC کمپلیٹ کیے ہوئے؟ 1600 جی 1600 کی 16,000 گھر کی آبادی، 16,000 افراد کی، کتنے ہیں پیارے؟ میں آپ کو تانا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت آگے ہیں۔ جی دولت تو بہت آ جاتی ہے پیارے، لیکن ختم بھی ہوتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی لاکھ پتی تھا، حافظ عالمگیر صاحب، اس نے 1000 کم کیا، کتنا؟ 1000 کم کیا، لاکھ پتی سے کیا ہو گیا؟ اس کا گراف نیچے کر گیا، اب لاکھ پتی نہیں رہا، 99 2 ڈیجٹ میں آ گیا۔
اور کم کیا گرتا چلا گیا. ہاں مولائے کائنات نے فرمایا ہے ارے مال وہ دولت ہے جب اسے خرچ کرو تو کم ہو, علم وہ دولت ہے جتنا بانٹتے جاؤ بڑھتے جائے کبھی ختم نہ ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم ہوتا ہے. ارے ایک حافظ نے 2 حافظ بنایا, 2 حافظ نے 4 حافظ بنایا, ایک عالم نے 2 عالم بنایا, 2 عالم نے 200 عالم بنا دیا. بڑھتا جا رہا ہے, کارواں پھیلتا جا رہا ہے, علم پھیلتا جا رہا ہے. اور جو پڑھاتا ہے نا جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کا علم بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کا تجربہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیا کی دولت ختم ہوتی ہے, علم کی دولت ختم نہیں ہوتی. مولا کائنات فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم وان المال یفنی عن قریب وان العلم باقی لا یزال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہم کو علم دیا ہے, جاہلوں کو مال دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وان المال یفنی عن قریب, مال عن قریب ختم ہو جائے گا. وان العلم باقی لا یزال, اور بے شک علم وہ ہے جو باقی رہے گا کبھی ختم نہیں. شک سبحان اللہ زندہ باد. بہت اچھی بات. ایک بات بتائیے, اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے شہباز پرگات کا دامن نہیں چھوڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دامن نہیں چھوڑیں, پکڑ لیجئے دامن پکڑیے گا تب کہیے گا نہیں چھوڑیں گے. بغیر پکڑے ہوئے اگر کہے نہیں چھوڑیں گے تو کہا فراڈ گیری کر رہا, پکڑا ہی نہیں تو چھوڑے گا کہاں سے. غوث کا دامن کیسا, خواجہ کا دامن کیسا, صداقت کا دامن وہی ہے, عدالت کا دامن وہی ہے, سچائی وہاں ہے, اچھائی وہاں ہے, بھلائی وہاں ہے, سچ وہاں ہے, جھوٹ سے دوری ہے, غیبت سے دوری ہے, چغلی سے دوری ہے, عیاری سے دوری ہے, مکاری سے دوری ہے. وہ دامن بڑا پاکیزہ ہے. اے لوگوں اس دامن کو پکڑنے کا دعویٰ کرو, اپنی زبان کو پاک کر لو, اپنی دل کو پاک کر لو, اپنی نگاہ کو پاک کر لو, اپنے ذہن و فکر. سبحان اللہ. دل صاف ہے نہ دماغ صاف, اس میں تو پلان بنتے رہتا ہے. کون آگے بڑھ رہا کس کو نیچے, کون آگے بڑھ رہا ہے کس کو نیچے کرنا ہے. بول میرے پیارے بھائی, کیا یہی انسان کی سوچ ہے؟ ارے ایسے تو اس سے اچھا جانور ہوتا ہے پیارے, جو کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے. یہ انسان ہی ہے کہ 1000 کیا کروڑوں پا کے بھی سوچتا اور آ جا. بے شک آئے گا بھی جلال بھائی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یحرم ابن آدم ولا یحرم شیئا. حافظ اسماعیل صاحب, یحرم ابن آدم ولا یحرم شیئا. آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیز کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. اچھے سے سنیے گا, ابھی تقریر سننی ہے اور آپ لوگ کو بھاگنا نہیں ہے. اگر بھاگیں گے تو ہم بیچ کر کے سب کو گھر سے منگوائیں گے. سر ہم لوگ اتنی دور سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ کیوں بھاگے؟ مہمان کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے. وہ بھی ایسے مہمان جو آل رسول, یہ شہباز کے در کا شہزادہ بھی ہے, مخدوم اشرف کے در کا شہزادہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے گئے ہوں گے تو آ جائیں گے, کیونکہ کچھ لوگ سوچتے فاروق صاحب تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ بولیں گے, اس لیے وہ ریسٹ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے میں تھوڑی دیر ابھی بول رہا ہوں. جی کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں 2 چیز, انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیز کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, چاہے مرد ہو یا عورت. عورتیں سوچ رہی ہیں ہم لوگ کے لیے ابھی تک کچھ نہیں بولا, سب آپ لوگ کے لیے بھی. اور عورتوں کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے.
ارے مرد تو بیچارہ کوئی کھیت میں، کوئی کھلیان پہ، کوئی دکان پہ، کوئی جو ہے راج مستری کا کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے کمپنی میں پڑا ہوا ہے، کوئی ممبئی میں، کوئی گجرات میں، کوئی دلی میں۔ آپ یہاں ہو گھر میں، ہوم منسٹر بنایا ہے۔ ہوم منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کو بھی دیکھے، گھر کے باہر بھی دیکھے، اور بچوں کو بھی دیکھے، بڑوں کو بھی دیکھے۔ اور یاد رکھو پیارے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ جیسی ماں ہوگی بچہ ویسا ہی ہوگا۔ غوث پاک کی والدہ کے بارے میں سنا نے، کتنی پارسا تھی، پرہیزگار تھی، تو پیدا ہونے والا غوث اب تو وہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے۔ غوث کے چاہنے والے ہونا، کم سے کم تھوڑا سا عکس لے لو، تمہارا بچہ سچا ہو جائے گا، تمہارا بچہ اچھا ہو جائے گا، تمہارا بچہ تمہارا وفادار ہوگا، اطاعتگار ہوگا۔ اگر بچپنے میں تم نے اپنے بچوں پر دھیان دیا تو بڑے ہو کر تمہیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے۔ تم اسے بچپن میں اپنی تربیت سے مالا مال کر دو، وہ تمہاری بات۔ تو عورتوں کے لیے زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے، جو زبان عورت بولے گی بچہ وہی بولے گا۔ ماما سکھائے گی تو ماما بول دے گا، امی کو بھی ماما بول دے گا، مما بول دے گا۔ اب تو ماں باپ تو لگ رہا ہے یہ ایسا لفظ ہو گیا کہ وہ سینٹنگ میں چلا گیا، یہ سینٹنگ میں ڈال دیا ماں باپ کو۔ ماں باپ موم ڈیڈ، اور تو شارٹ کرتے کرتے پتہ نہیں کپڑا بھی شارٹ ہو رہا، نام بھی شارٹ ہو رہا۔ ہم میں کہیں شارٹ نہ کر جائے پورا وجود، اس سے پہلے کہ وجود شارٹ کرے، اس شارٹ کٹ کو کاٹ کر کے وہ نام رکھو جو نبی سے پسند ہے، وہ نام رکھو جو اللہ والوں کو پسند ہے، وہ نام رکھو جس کا معنی اچھا ہے، جس کا معنی اچھا ہے۔ جی تو عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خصوصی دیکھ بھال کریں۔ میں عرض کر رہا تھا، اگر گھر کے اندر عورتیں کلمہ پڑھیں گی، نعت کے کلمات پڑھیں گے، تو بچہ بھی وہی سیکھے گا۔ بچہ جو بولتا ہے نا، کوئی الگ سے تھوڑی آتا ہے اس کے پاس الفاظ، وہ جس ایٹماسفیئر میں رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جس کلچر میں رہتا ہے، اسی الفاظ کو جو جمع ہوتا ہے نا، تو پھر وہی الفاظ کا لباس پہن کے سینٹینس بن کے جملہ بن کے باہر آتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو لے جا کے بہاری لوگ بنگال میں چھوڑ دیں تو بنگلہ بولے گا، باپ بہاری، دادا بہاری، وجود بہاری، پیدائش بہاری، ڈیٹ آف برتھ یہاں کا، سب کچھ یہاں کا، بولے گا بنگلہ۔ میں نے کہا یہ کیوں بدلا ہو گیا ہندی سے بنگلہ؟ کہا چونکہ یہ بنگلے میں بنگلہ بولتے بولتے بڑا ہوا ہے، جس ماحول میں رہے گا ویسا ہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے، اگر ہم چاہتے ہیں میرا بچہ اچھا ہو، ہم گالی دینا بند، بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ بات بات پہ گالی دی جاتی ہے صاحب، اچھی بات بھی بولنا چاہے تو موٹی ایسی گالی دے۔ جی بے شک، یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا بلاء الانسان من اللسان، انسان کی اکثر آفت و مصیبت جو ہوا کرتی ہے وہ زبان سے ہوا کرتی ہے۔ ہاں ہاں پیارے، جب یہ زبان بگڑتی ہے تو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور جب یہ سدھرتی ہے تو یہ صداقت و عدالت کا علمبردار بنا دیا کرتی ہے، جنت کا حقدار بنا دیا کرتی ہے۔ تبھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ سبحان اللہ، دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ تم دو چیزوں پر کنٹرول رکھو گے، میں تمہیں جنتی ہونے کی ضمانت دے دوں گا۔ کہا ایک وہ جسے زبان کہتے ہیں جو 32 دانتوں کے بیچ میں رہا کرتی ہے، اور دوسری وہ جسے شرمگاہ کہتے ہیں جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں رہا کرتی ہے۔ اگر تم وعدہ کر لو کہ ہم زبان کی حفاظت کریں گے، شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، تو میں جیتے جی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی زبان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔
تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ دے رہا ہوں پیارے، اسے لیتے جاؤ، یاد رکھو یہ بچے یہ ہمارے آنے والے زمانے کے فیوچر ہیں، یہ ہمارے مستقبل کے ہمارے قائد ہیں، رہبر ہیں، یہی لیڈر ہوں گے، یہی ڈاکٹر ہوں گے، یہی پروفیسر ہوں گے۔ جس کو جتنا اچھا بناؤ گے اتنا ہی بنتا چلا جائے گا۔ یہ وہ ہیں